الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو روزانہ جا جا کر کے وہ دیکھتے تھے کہ کنویں میں یوسف ہے یا انتقال ہو گیا ہے. تیسرا دن تھا، ایک قافلہ آیا اور وہ قافلہ کنویں کے قریب اپنا قیام کیا. وہ قافلہ مدین سے مصر جانے والا تھا. مدین حضرت شعیب علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے تو وہاں سے وہ مصر جانے والا تھا. اس قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور پانی کی ضرورت انہیں پیش تھی تو پانی کے لیے اپنا ایک آدمی کنویں پر بھیجا. وہ کنویں پر گیا اور ڈول رسی میں باندھ کر کے اور ڈالا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈول آ رہا ہے تو آپ اس ڈول میں بیٹھ گئے اور پانی کھینچنے والے نے اوپر کھینچا تو پانی آنے کے بجائے ایک خوبصورت سا نوجوان آ گیا. اب وہ بہت خوش ہوا. قال یا بشرا ھذا غلام، ہائے کتنی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک غلام مل گیا. اور اس نے جو خوشی کا اظہار کیا تو وہیں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے کسی نے یوسف کو نکال لیا کنویں سے. وہ چلا رہا ہے کہ ہائے خوشخبری، یہ تو بہت ہی خوبصورت قسم کا غلام مل گیا. اب اس کو اپنی خدمت میں رکھوں گا تب بھی فائدہ ہے اور بیچ دوں گا تب بھی فائدہ ہے.
وہ سارے بھائی دوڑے دوڑے آئے اور کہا اوہو یہ تو ہمارا غلام ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی ہے، ہمارا غلام ہے، بھاگ کر کے کنویں میں آ کر کے بیٹھ گیا تھا اور تم کو ملا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں غلام ہے. تو تم اگر بیچنا چاہو تو بیچ دو. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم بیچ دیں گے، یہ بہت خراب قسم کا ہے، اس کو رکھ کے کیا کریں گے؟ کتنے میں بیچو گے؟ تو دام یہ طے کیا. دو طرح کی روایت ہے تفصیلی. ایک تفصیلی روایت ہے کہ 20 درہم میں بیچ دیا، صرف 20 درہم میں. اور دوسری روایت میں ہے کہ 22 درہم میں بیچا. 11 بھائی تھے تو 2 درہم ان لوگوں نے لے لی. بہرحال یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. اب وہ قافلہ اپنے ساتھ لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوا. جب ان بھائیوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے تو یوسف علیہ السلام ڈر کے مارے کچھ نہیں بولے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مجھے قتل کر دیں. یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ان کا کھانا بھیجا اور کنویں کا پانی کھارا تھا، نمکین تھا. اس نمکین پانی کو اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی سے بدل دیا. تو یوسف علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، 3 دن میں ان کی حالت خراب نہیں ہوئی تھی. لیکن بھائیوں کے سامنے وہ بول نہیں رہے تھے کہ میں بھائی ہوں ان کا اور انہوں نے ہمیں مارا ہے اور مار کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا اور کہا ہو کہ اگر تم بتا دے صحیح کہ میں بھائی ہوں تو ابھی قتل کر دوں گا تم. اس لیے کہ وہ جو قافلہ تھا وہ مدین سے مصر جانے والا قافلہ تھا اور وہ قافلہ عربی زبان جانتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی زبان کو نہیں جانتا تھا. غرض یہ کہ قافلے والے نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور وہ مصر پہنچا. مصر پہنچنے کے بعد مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچنا چاہا کہ صحت مند غلام ہے اور خوبصورت غلام ہے، 17 سال کی عمر تھی تو کتنے صحت مند رہے ہوں گے. تو بازار میں بولی لگی اور پورے علاقے سے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر کہ ایک اتنا خوبصورت غلام ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے اور خریدنے کے لیے ہر ایک نے اپنی اپنی بولی لگائی. جیسے ہر رات آپ کرتے ہیں بولی لگاتے ہیں تو ویسے یوسف علیہ السلام کی بولی لگتی چلی گئی اور قیمت بڑھتی چلی گئی، بہت قیمت ہو گئی. بولی لگتے لگتے بات یہاں تک پہنچی کہ یوسف علیہ السلام کو 3 مرتبہ وزن کیا جائے. ایک مرتبہ ان کو چاندی سے وزن کیا جائے، ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو چاندی سے وزن کیا جائے اور ایک مرتبہ ان کو ریشم کے کپڑے سے وزن کیا جائے اور ایک مرتبہ اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، غالباً زعفران ہے یا کوئی اور چیز کہ اس سے وزن کیا جائے. 3 مرتبہ یوسف علیہ السلام کو وزن کیا جائے اور اس وزن کے برابر جو آدمی دے گا اس کا غلام ہو جائے. تو پوری مارکیٹ میں بادشاہ کا خزانچی تھا
اس کا نام تھا قطفیر، قاف اور تو سے، بڑے قاف اور تو سے، قطفیر را سے۔ قطفیر نے کہا کہ میں دوں گا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قطفیر نے خرید لیا۔ اس کے بارے میں دو طرح کی بات بتائی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ بے اولاد تھا، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ بے اولاد نہیں تھا مگر وہ نامرد تھا، اس کو بچے نہیں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر کے لے کر کے گیا، اپنے گھر میں رکھا۔ بیوی کو کہا کہ دیکھو اس کی ضیافت اچھی طرح سے کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا خادم بنا ہوا رہے گا یہ، اور گھر کے کام کرتا رہے گا، بازار سے کام کر کے لا کے دے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے عادت اخلاق اچھے ہیں تو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، ہمارا وارث یہی ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہنے لگے۔ اب وہ خزانچی عزیز مصر قطفیر وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور ان کی صحت کو دیکھا تو وہ گندا خیال کرنے لگی، اور اس نے یہ سوچا کہ اس غلام کو میں پھنساؤں گی اور اس کے ساتھ میں زنا کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے والے تھے، پاکیزہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں میں ہی وہی نازل کی تھی ان کے اوپر، اس لیے وہ زنا کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور اپنے قلب کو متوجہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کے خاندان کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اور نبی کے خاندان والوں کو زنا سے محفوظ رکھا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن زلیخا گندی عورت تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی تدبیریں کی، ان کی خدمت کرتی تھی، اچھے کھانے کھلاتی تھی، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اپنے کو وہ میک اپ کرتی تھی، حسن و جمال سے مرصع ہوتی تھی تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف دیکھیں، لیکن وہ یوسف علیہ السلام نے کبھی ان کی طرف دیکھا نہیں۔ زلیخا نے دیکھا کہ یوسف ہنس نہیں رہا ہے تو اس کی تدبیر کرنی چاہیے، چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک گھر میں بلا دیا اور باہر جا کر کے جتنے دروازے تھے وہ سارے دروازے انہوں نے کلوز کر دیے، بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ہائی تلک، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، یعنی میرے سے تم زنا کرو۔ تو یوسف علیہ السلام گھبرا گئے، وہ نبی تھے، اللہ رب العالمین نے زنا کو ناجائز فرمایا ہے، تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا خوف، جہنم کا خوف آ گیا، بہت سخت ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں خیانت نہیں کر سکتا، میرے جو آقا ہیں قطفیر، انہوں نے خرید کر کے لا کر کے مجھے محل میں رکھا ہے اور میرے کھانے کا، میرے رہنے کا اچھا انتظام کیا ہے، تو بھلا میں کیسے ان کی بیوی کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں؟ زلیخا نے زبردستی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو چھت پھٹ گئی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی اپنے دانت کے نیچے دبائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے
کہ نبی کے خاندان کو داغ نہ لگ جائے، نبی کے خاندان کے دامن میں داغ نہ لگ جائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور ہاتھ مارتے ہی شہوت یوسف علیہ السلام کی رخصت ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ زلیخا نے زنا کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کو دیکھا اور اپنے والد صاحب کو دیکھا اور نبی کے خاندان کو سوچا اور اپنے آقا قطفیر کے احسان کو سوچا۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں یوسف علیہ السلام بچے رہے، انہوں نے زنا کا ارادہ تک نہیں کیا، خیال بھی ان کے دل میں نہیں آیا، لیکن ان کو بھاگنا بھی تھا وہاں سے۔ یوسف علیہ السلام جلدی سے بھاگنا چاہ رہے تھے تو زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کا کپڑا پکڑ لیا۔ کپڑا پکڑتے ہی یوسف علیہ السلام کا کپڑا پھٹ گیا۔ اب دروازے کے پاس گئے کہ دروازہ تو بند تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پہ دروازے کو کھول دیا۔ بندہ اپنی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کی اور دروازے تک دوڑ کر کے گئے، دروازہ کھل گیا۔ یا تو وہ 7 دروازے تھے یا وہ ایک ہی گھر کے دروازے تھے، چند دروازے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے گھروں میں چند دروازے ہوتے ہیں، تو یا تو ایک ہی دروازہ جس سے نکلے وہ دروازہ کھل گیا، یا یہ کہ جدھر سے وہ آ رہے تھے ادھر سے 7 دروازے تھے تو ایک دروازہ کھلا، پھر اگلے دروازے پر دوڑ کے گئے تو وہ بھی کھل گیا، اور پھر اگلے دروازے پہ گئے وہ بھی کھل گیا، یہاں تک کہ 7 کے 7 دروازے یوسف علیہ السلام کے لیے کھل گئے۔ اور اتفاق یہ ہو گیا کہ ابھی باہر نکلے تو زلیخا بھی پیچھے پیچھے دوڑی جا رہی تھی، اتفاق سے دونوں کے دونوں محل کے باہر ہو گئے تو باہر دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر آ چکا ہے، اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے وہ آ چکا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ارے یہ کیا صورتحال ہے کہ میری بیوی بے پردہ ہے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن عورت بڑی مکار ہوتی ہے۔ اس نے فوراً الٹا پیترا بدل دیا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ عجیب غلام تم رکھتے ہو اپنے گھر میں کہ جو تمہاری بیوی کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، نوجوان غلام ہے اور میری عزت کا اس نے خیال نہیں کیا۔ اب وہ کھٹک گیا، اس نے سوچا کہ ہاں واقعتاً یہ غلام بد اخلاق ہے اور اس نے میری بیوی کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ زلیخا نے جب یہ الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے زنا کی دعوت مجھے دی، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور میں بری ہوں، میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے۔ اب یہی تکرار ہو رہی تھی دونوں کے درمیان کہ اتنے میں کوئی سمجھدار آدمی آ گیا خاندان کا، کوئی بڑا آدمی آ گیا خاندان کا، تو اس نے دیکھا یہ ماجرا تو انہوں نے کہا کہ قطفیر کو کہ آپ غور کیجئے دلائل میں اور دیکھیے کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے یوسف کا تو یوسف کی غلطی ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے یوسف کا کرتا تو یوسف کی غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کی سچائی قطفیر کے دل میں آ گئی، لیکن زلیخا نے کہا کہ اس غلام کو سخت ترین سزا دینی چاہیے اور یا کم سے کم اس کو جیل خانے میں رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر محل میں ہو گیا تھا،
اور محلے میں پورے مصر میں ہو گیا تھا، اس لیے بہت ساری عورتیں ان کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی۔ تو عزیز مصر نے یہ سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ یوسف کو قید کر دیا جائے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے جیل خانے میں بھیج دیا گیا، اور جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کافی دن تک رہے، کئی سال تک جیل خانے میں رہے۔ ادھر زلیخا، ہاں ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ کوئی خاندان کا سمجھدار آدمی سامنے آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی۔ دوسری روایت کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف میں یہ لکھا ہے کہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا اور وہ بچہ تھا، گود میں تھا، 4 مہینے کا بچہ تھا، اس بچے نے گواہی دی اور اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرما دی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی پیدا ہونے کے بعد گویائی عطا فرمائی، وہ بولنے لگے۔ کیسے بولنے لگے کہ سارے لوگوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی تھی کہ مریم زانیہ ہے اور شوہر نہیں ہے اور بیٹا پیدا ہو گیا ہے اس کو، تو حضرت مریم بہت ہی شرمندہ ہو کر کے گھوم پھر رہی، شرمندہ تھی، اسی شرمندگی کے عالم میں انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچے سے تم پوچھ لو کہ یہ سچا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا ہے یا مجھے پاک نہیں رکھا ہے، یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں کے انگلیوں پہ ایسے لیٹ گئے اور کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب اللہ دینے والے ہیں، بڑا ہوں گا تو دیکھ لینا کہ مجھے کتاب ملے گی، وہ جعلنی نبیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنانے والے ہیں، وہ سلام علیہ یوم ولدت یوم ابعث حیا، میرے اوپر سلامتی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور وہ اتنی فساد سے بول رہے ہیں، سارے لوگ دنگ رہ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ حضرت مریم یہ پاکیزہ ہیں، یہ زانیہ نہیں ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے یہ زنا سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے ماں اور باپ سے، میل اور فیمیل سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ جاری فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مرد سے عورت کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرد سے، صرف مرد سے انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین صرف ایک عورت سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت حضرت مریم میں دکھائی کہ وہ عورت ہیں اور ان کو انہوں نے خود کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے اپنے ہاتھ سے بھی مجھے چھوا نہیں ہے، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ تو حضرت مریم تنہا ہے عورت، اور عورت سے تنہا اللہ نے بچہ پیدا کیا بغیر شوہر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ سارے انسان مرد اور عورت سے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا صرف مرد سے پیدا ہو گئی اور حضرت عیسیٰ صرف عورت سے پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ بغیر مرد اور بغیر عورت سے پیدا کیا، تو گویا کہ اللہ کی قدرت کے چار صورتیں ہو گئی۔
ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر مرد اور بغیر عورت سے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مرد سے انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یا حضرت آدم کی بسی مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ انسان صرف عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شوہر کے بچہ پیدا فرما دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ نے مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا. تو یہ چاروں شکلیں ہیں، مرد اور عورت دونوں سے، صرف مرد سے اور صرف عورت سے، اور بغیر مرد اور بغیر عورت سے. تو سب طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے گواہی دی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ آتانی الکتاب وہ جعلنی نبیہ، اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، تو سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. اسی طرح سے زلیخا کا چچا زاد بھائی جو صرف 4 سال کا بچہ تھا، اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، اور بچے نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ آپ ان کی قمیص کو دیکھیے کہ اگر ان کی قمیص، ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے، یوسف کی غلطی ہے، اور زلیخا سچی ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھا دیا. یہ کیوں دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دل کے اندر پاکیزگی تھی اور زنا سے بچنے کی ہمت تھی اور عزم تھا، ارادہ تھا. اس ارادے پہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. آپ کو یہاں پر سناؤں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ مشکی. خواجہ مشکی مشک کی طرح مہکتے تھے، مشکی کاف کے بعد یا مشکی، مشک کی طرح مہکتے تھے. یہ بہت بڑے بزرگ صاحب ہیں. یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے بدن سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی. سارے لوگ اس خوشبو کی وجہ سے ان کو خواجہ مشکی کہنے لگے. یہ نوجوان آدمی تھے، بہت بڑے بزرگ نہیں تھے، ایسے ہی عام نوجوان تھے، نیک اور صالح تھے. تو یہ اپنے گھر سے گزرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے کہیں جاتے تھے. اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک عورت جو بڑی مالدار تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اس نے روزانہ خواجہ مشکی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بڑے حسین و جمیل ہیں اور یہاں سے گزرتے ہیں، ان کو کسی طرح سے پھانسنا چاہیے. اتفاق سے اس عورت نے ایک دن یہ ہیلا کیا کہ ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا کہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے ان کو کہو کہ ایک ضرورت ہے، میرے یہاں آئے، میرا کچھ کام ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا تو خواجہ مشکی نوجوان آدمی ہے، کوئی آدمی بلا رہا ہے تو آدمی چلا جاتا ہے کہ کوئی کام ہوگا ہم کر دیں گے. وہ گھر پہنچ گئے تو انہوں نے گھر کے اندر بلایا اور گھر کے اندر بلانے کے بعد دروازہ بند کر لیا اور ننگی ہو گئی. اس نے کہا کہ میرے سے تم زنا کرو. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، میں بے ایمان نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا سے قریب نہ ہو کیونکہ زنا نہایت ہی بے حیائی کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے زنا سے قریب ہونے سے بھی بتایا ہے. اس عورت نے دروازہ بند کر رکھا تھا اور وہ ضد کر رہی تھی اور یہ انکار کر رہے تھے. اتنے میں انہوں نے
ایک تدبیر سوچی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لوں گا لیکن مجھے پیشاب کر کے آنے دیجیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بیت الخلا ہے تم چلے جاؤ. وہ بیت الخلا گئے اور بیت الخلے سے میں ہاتھ ڈال کر کے پیخانہ نکال لیا اور پیخانے کو اپنے بدن میں لگا لیا اور بہت بدبودار ہو گئے. اپنے کپڑے وپڑے سارے خراب کر لیے انہوں نے اور اس کے بعد بیت الخلے سے نکلے اور اس گھر میں آئے. اب جو بدبو آئی اور پیخانے ویخانے کو اس عورت نے دیکھا تو چھو چھو کرنے لگی اور اس نے بہت ہی زیادہ نفرت سے دھکیل کر کے اپنے گھر سے نکال کر کے بھگا دیا. خواجہ مشکی آگے پہنچے اور کوئی غسل خانہ تھا, پانی وانی تھا, وہاں جا کر کے انہوں نے اچھی طرح سے نہایا, اچھی طرح سے دھویا کپڑا اور صاف ستھرے ہو کر کے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی, مشک کی خوشبو آنے لگی اور پوری زندگی ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی. یہ خواجہ مشکی ہیں. اللہ رب العالمین نے زنا سے بچنے کی وجہ سے اور اپنی معصیت سے بچنے کی ہمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا سے بھی بچا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو خوشبو سے بھر دیا. تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم زنا سے بچیں تو اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں. انہوں نے اپنے ظاہر میں تو پیخانہ لگا لیا, یہ پیخانہ تو بھول جاتا, لیکن اگر وہ زانی ہو جاتے تو زنا اندر داخل ہو جاتا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہو جاتا. اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا, زنا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ظاہری گندگی لگا لی. دوستو غور کیجئے کہ ظاہر میں انہوں نے اپنے بدن پہ نجاست لگا لی, لیکن ان کا باطن کتنا پاک تھا, باطن ان کا کتنا پاک تھا, اندر سے وہ کتنے پاک تھے. اگر وہ اندر سے پاک نہ ہوتے تو باہر سے پیخانہ نہیں لگاتے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر سے ناپاک ہوتے ہیں اور باہر سے خوشبو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا دل ناپاک ہوتا ہے, گناہوں کا ارادہ ہوتا ہے, بلکہ عملاً وہ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں, اپنی آنکھوں کا گناہ کرتے رہتے ہیں, اپنے دل کا گناہ کرتے رہتے ہیں, اپنے دماغ کا گناہ کرتے رہتے ہیں اور بظاہر خوشبو لگا کر کے پھرتے ہیں. تو وہ اندر سے بدبودار ہیں اور باہر سے خوشبودار ہیں. اور خواجہ مشکی اندر سے خوشبودار تھے اور باہر سے انہوں نے پیخانہ لگا کے بدبودار بنا لیا تھا اپنے کو. بتائیے کہ اللہ رب العالمین کیسے حفاظت فرماتے ہیں. جو اندر کی خوشبو تھی وہ خوشبو پھوٹ گئی اور باہر نکلنے لگی. جب انسان اندر سے پاک ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کا پرستار ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے خوشبو پھٹانے لگتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے. بہت سارے شہدائے کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے قبر کے پاس سے خوشبو آتی ہے, مشک کی خوشبو آتی ہے, مشک کی خوشبو آتی ہے قبر کے پاس سے. ایک طالب علم کا واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ پڑھتا تھا, اس طالب علم کا انتقال ہو گیا. وہ حدیث شریف کا طالب علم تھا, ہر وقت قال اللہ و قال رسول میں رہتا تھا. اور دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے دیکھیے کہ حدیث شریف کے سبب میں کتنا لطف آتا ہے جب جب حضور کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے پوری مجلس گونج جاتی ہے. اور آپ روزہ رکھ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 بار حضور کا نام آئے, آپ تک درود شریف نہیں پڑھتے. چند ہی لوگوں کے جو ہوٹ ووٹ ہلتے ہیں اور اکثر لوگ بالکل مردے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے, بخیلی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے. تو جب اس طالب علم کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر والوں کو خبر کی گئی. اس زمانے میں کافی پرانے زمانے کی بات ہے, فون وغیرہ کا رواج نہیں تھا اور چلن نہیں, تو اس کی وجہ سے انہیں کافی دیر میں خط لکھا اور خبر پہنچی. 6 مہینے کے بعد اس کے گھر کے لوگ آئے, اس کے ماں باپ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لاش کو یہاں سے لے جائیں گے, افغانستان لے جانا چاہتے ہیں. تو سارے لوگوں نے سمجھایا. اس وقت کے حکیم الاسلام محتمم دارالعلوم دیوبند
قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے یہاں بھی تشریف لایا کرتے تھے، انہوں نے سمجھایا کہ اب لاش 6 مہینہ ہو گئے اور لاش دفن ہو گئی ہے، اب کیوں اکھاڑ کر کے تم لے جانا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے فکر کیا تو حضرت نے ایک افغانستان کے مدرس تھے مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان کو سمجھائیں گے۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور ان کو کہا کہ بھائی جب 6 مہینے ہو گئے ہیں تو اب کیوں بے حرمتی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا تو ہم سارے خاندان کے لوگ آ کر کے دیوبند میں بس جائیں گے اور یہیں رہیں گے، یا یہ کہ ہم لوگ لاش اٹھا کر کے لے جائیں گے، ٹرین سے لے جائیں گے اور ہم اپنے یہاں دفن کریں گے۔ جب بہت مجبور ہو گئے تو ان کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے، اپنی لاش، اپنے بیٹے کی لاش آپ نکال لیجیے۔ جب قبر کھودی گئی تو 6 مہینے کے بعد کی لاش ویسی ہی تھی جیسے کہ نہا دھو کر کے اور کپڑا پہنا کر کے، کفن پہنا کر کے انہیں دفن کیا تھا، ویسی ہی لاش تھی، اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اس سے خوشبو آ رہی تھی، غرض یہ کہ اسے وقت میں بند کیا گیا اور بند کر کے ٹرین پہ سوار کیا گیا اور وہ ٹرین پہنچی۔ جب ٹرین پہنچی پاکستان تو وہاں بہت سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو لاش کہہ کر کے لے جا رہا ہے لاش نہیں ہے، یہ اندر کوئی اسمگلنگ کرنے کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ بھر کر کے مشک کی خوشبو کی اسمگلنگ کر رہا ہے یہ۔ اس لیے بہت زیادہ تفتیش کی گئی۔ جب تفتیش کی گئی تو دیکھا کہ لاش ہے اور لاش سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، 6 مہینے کے بعد خوشبو پھوٹ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاش نہیں ہے بلکہ یہ مشک ہے اور اسمگلنگ کرنے والے اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ وہی پیش آیا کہ وہاں کوئی لاش آئی تھی باہر ملک سے، انگریز ملک سے، اور اسی شہر کی لاش تھی۔ ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے اس کو کہ تیسرے دن اتنی بدبو ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی قریب نہیں گیا، ان کے رشتے دار، بلکہ کچھ مزدوروں کو مزدوری دی گئی اور اس لاش کو دفن کیا کہ وہ انگریزی پڑھنے والا بچہ تھا، دینداری پڑھنے والا نہیں تھا، بددینی کے ماحول میں رہنے والا تھا، تو اس سے بدبو آنے لگی۔ اور جو دیندار بچہ تھا اور حدیث شریف پڑھنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو بھی محفوظ رکھا اور خوشبو آنے لگی۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اندر سے پاک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا بدن اندر، جس آدمی کا بدن اندر سے پاک ہو، جس کا قلب صاف ہو، تو باہر سے اگر بدبو بھی آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بدبو نہیں، خوشبو ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ روزہ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رہتے ہیں۔ روزہ رہنے میں پیٹ جب خالی ہو جاتا ہے تو عصر کے بعد بدبو آنے لگتی ہے منہ سے، خوشبو کے بجائے پیٹ کے خالی ہونے کی بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ بدبو نہیں ہے، یہ ظاہر میں تو بدبو ہے لیکن باطن میں مشک سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کو دیکھتے ہیں، باہر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى جسدكم والى اموالكم، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اندر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اندر کو پاکیزہ بنائیے، اندر کو نیک بنائیے، اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرمائیے تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ ظاہر میں پھٹا کپڑا ہے تو کیا حرج ہے، صحابہ کے کپڑے بھی پھٹے رہتے تھے، ظاہر میں
پرانا کپڑا ہے. کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کے اور انبیاء کرام کے کپڑے بھی پرانے ہوتے تھے. ظاہر میں چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں. کیا ہو گیا؟ اپنی فیکٹری میں تو چہرہ بنایا نہیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے. تو ہمیں جو سنوارنا ہے اپنے دل کو سنوارنا ہے, اپنے باطن کو سنوارنا ہے, اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے, اپنے خیال کو صحیح کرنا ہے, اپنی خواہشات کو صحیح کرنا ہے. جب ہم اپنے کو اندر سے صحیح کر لیں گے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ اچھی چیزیں اور اندر کی خوشبوئیں اور رحمتیں اور اجر اور ثواب بہت عنایت فرمائیں گے. تو میں جو مضمون پڑھ رہا تھا اس مضمون کا ترجمہ سنیے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا, کہ ایک قافلہ آیا. یہ قافلہ کہاں سے کہاں تک جانے والا تھا؟ مدین سے مصر جانے والا قافلہ تھا. فارسلوا واردہم, تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. وارد کہتے ہیں پانی لانے والے آدمی کو, پانی بھرنے والے کو بھیجا. فادلا دلوا, تو انہوں نے اپنا ڈول ڈالا. پھر کہا اے خوشخبری, یہ تو غلام ہے. وہ اسروہ بدعا, اور ان سب لوگوں نے سامان بنا کر کے چھپا لیا. ان سب لوگوں نے سامان بنا کر کے چھپایا. اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بھائیوں نے اپنا سامان بنایا, یعنی غلام بنا کر کے ان لوگوں کو پیش کیا, بھائی ہونے کو اور نبی کا بیٹا ہونے کو چھپا لیا. اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جو قافلہ والے تھے ان قافلہ والوں نے سامان بتایا اور سامان بنا کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا. ظاہر بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اگر قافلہ والے کو معلوم ہوتا کہ آج جس کو 20 درہم میں 22 درہم میں ہم بیچ رہے ہیں یہی مصر کا بادشاہ ہونے والا ہے, تو بھلا بتائیے کہ وہ جا کر کے بیچتے؟ ہرگز نہیں بیچتے وہ. لیکن انہوں نے سامان بنا کر کے چھپایا یوسف علیہ السلام کو. واللہ علیم بما یعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. بما یعملون, جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. وشروہ بثمن, ان سب نے خرید لیا قیمت دے کر کے. بثمن بخس, تھوڑی سی قیمت دے کر کے. کتنی قیمت کی؟ گنتی کے چند دراہم معدودہ. وہ میں نے بتایا 20 یا 22 درہم میں بیچ دیا بھائیوں نے. کیوں بیچ دیا؟ وہ قانون فیہ من الزاہدین, وہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں نفرت کرنے والے تھے, چھوڑنے والے تھے یوسف علیہ السلام کو. وقال الذی اشتراه من مصر, اور اس نے کہا جس نے خریدا تھا شہر سے, مصر سے خریدا تھا, اپنی بیوی کو کہا. کس نے کہا؟ عزیز مصر نے کہا. عزیز مصر کا نام کیا بتایا؟ قطفیر بتایا. اس نے کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ, کہ اس کے رہنے سہنے کے ٹھکانے کو عمدہ بناؤ, یعنی عزت کے ساتھ ان کو رہنے دو. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ مجھے ہم لوگوں کو فائدہ دے گا, یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو اولاد بنا لیں گے. ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو مضبوطی کی دی زمین میں, یعنی دھیرے دھیرے مضبوط بنا دیا یوسف علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کنویں میں تھے, کتنے پریشان تھے, اور اس کے بعد اللہ نے مصر بھیجا, اور مصر بھیجنے کے بعد مصر ایسی ویسی جگہ نہیں بھیجا, محل میں بھیج دیا, خزانچی کے محل میں, وزیر اعظم کے محل میں بھیج دیا. تو کتنے مزے میں وہ رہے ہوں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اس لیے تاکہ ہم ان کو سکھائیں باتوں کا کل بٹھانا, یعنی خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر ہم سکھائیں ان کو. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتوں پہ غالب ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بندہ تو تھوڑی سی چیز کو دیکھتا ہے, آگے کے فیصلے کو نہیں جانتا ہے. یہی بھائی اگر جانتے کہ یوسف بادشاہ ہو جائیں گے تو یہ بھائی کبھی ستاتے ان کو نہیں ستاتے. تو ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نہیں جانتے تھے. ولما بلغ اشدہ, جب یوسف علیہ السلام اپنی سختی کی عمر کو, یعنی جوانی کی عمر کو پہنچے, وہ عمر کتنی تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے
30 سال کی عمر تھی، اور بعض نے لکھا ہے 33 سال کی عمر تھی، 33، بعد میں لکھا ہے 30 اور بعد میں لکھا ہے 33۔ آتیناہ حکمن، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسی عمر میں ہم نے ان کو فیصلہ دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی، اور وہ علم، اور ہم نے علم دیا، یعنی بہت سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں نبوت عنایت فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم اچھے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں تھے، اپنے نفس سے، یعنی اپنی جان سے اس نے لبھایا، یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے آمادہ کیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازے بند کر لیے۔ یا تو ایک ہی کمرے میں بہت سارے دروازے ہو، جیسے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں بہت سارے دروازے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دروازہ کر دروازہ ہو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کہ بادشاہ کے محل میں جو رہنے کا کمرہ ہوتا ہے وہ بہت اخیر میں ہوتا ہے، بہت اخیر میں ہوتا ہے کہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وقالت حیت لک، اور زلیخا نے کہا آ جاؤ، تمہارے لیے میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہاری ہوں، آ جاؤ۔ یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھی کو کہہ رہی ہوں آ جاؤ زنا کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں، انہ ربی، بے شک تمہارا جو شوہر ہے وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مجھے میری پرورش کرنے والا ہے۔ احسن وسوار، اس نے بہترین ٹھکانہ مجھے دیا ہے رہنے کے لیے۔ پہلے میں کنویں میں تھا اور اب محل میں رہ رہا ہوں، اچھے کھانے کھا رہا ہوں، اچھے بستر پہ سو رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا احسان اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مراد لیا جائے، اور اس طرح سے ترجمہ کیا جائے کہ بے شک اللہ میرے رب ہیں اور اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے کسی انسان کے ذریعے سے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہاں ظالم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں کہ ظالم کو کامیاب نہیں کریں گے، یہاں ظالم سے مراد زنا کرنے والے لوگ ہیں، کہ زنا کرنے والے لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح یاب نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا زنا کا، زلیخا نے مکمل زنا کا ارادہ کر لیا۔ یہاں پر جیم لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ قاری صاحب کو رکنا چاہیے۔ وہ ہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اور حضرت یوسف بھی زنا کی خواہش کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ رب کی دلیل کو انہوں نے دیکھ لیا، اس لیے انہوں نے زنا کی خواہش نہیں کی۔ اور میں نے دلائل سمجھائے کہ اپنے والد کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی دانت میں دبائے ہوئے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے اپنا ہاتھ حضرت یوسف کے سینے پر مارا، جس سے شہوت ان کی انگلیوں کے راستے سے نکل گئی اور زنا سے بچ گئے۔ یا یہ کہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دلیل ڈالی ان کے دل میں کہ زنا کرنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بالکل بے حیائی کی چیز ہے۔ یا یہ کہ نبی کے خاندان کے بیٹے تھے اور وہ خود ہی جانتے تھے کہ زنا معصیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زانی کو معاف نہیں فرماتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو ہٹا دیں، برائی سے مراد زنا کو ہٹا دیں، والفحشاء، اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب، دونوں کے دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ کر کے پھاڑ دیا۔ وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے پایا اپنے
آقا کو دروازے کے سامنے یعنی باہر دروازے کے سامنے قسقیل آ چکا تھا، وزیر اعظم جو عزیز مصر تھا وہ آ چکا تھا. قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، بھی عورت نے فوراً فیصلہ بدل دیا اور کیا کہا، کیا بدلہ ہے اس آدمی کا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، زنا کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یا سخت ترین سزا دی جائے. یہ فیصلہ بدل گیا اس کا. حضرت یوسف نے کہا یہ راودتنی عن نفسی، کہ انہوں نے مجھے میرے اوپر ڈورے ڈالے اپنی ذات پھنسانے کے لیے، اپنی ذات میں پھنسانے کے لیے میرے اوپر ڈورے ڈالے. اب جب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گواہ کو ان کے گھر میں سے نکالا، وہ شہید شاہد، اور گواہی دیے گواہی دینے والے نے ان کے گھر والوں میں سے. میں نے کیا بتایا، یا تو چھوٹا سا بچہ تھا 4 مہینے کا جس نے کہا کہ دیکھا جائے کہ قمیص کدھر سے پھٹی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے. اور دوسری روایت میں نے بتائی کوئی سمجھدار قسم کا آدمی تھا خاندان کا، اس نے گواہی دی. کیا بتایا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے نہیں آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہیں. تو جب دیکھا ان کی قمیص کو تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا، کس نے کہا، عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تمہاری مکاری، عورت کی مکاری ہے. انہ من کیدکن، یہ تمہاری مکاریوں میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری، بے شک تمہاری مکاری بہت بڑی ہے. میں نے تمہاری بڑی مکاریاں دیکھی ہیں، بیوی ہے تو میں تیرے مزاج کو جانتا ہوں، اور یہاں بھی تم نے اس کو پھنسا لیا تھا. یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف چھوڑ دو اس کو. واستغفری لذنبک، اے زلیخا جاؤ اپنے گناہ کی توبہ مانگو، توبہ چاہو، استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. انک کنت من الخاطئین، اے زلیخا تو ہی غلط کرنے والی میں سے. یہ جو عورت ہوتی ہیں، بعض عورتیں تو بہت نیک اور پارسا ہوتی ہیں، ان کے اندر مکاری نہیں ہوتی ہے، اور بعض عورتوں میں مکاری بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اگر سے وقت زیادہ ہو گیا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کسان آدمی تھا. اس کسان آدمی نے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ عورت کی مکاری بہت بڑی ہوتی ہے، تو کیسے عورت مکار ہوتی ہے، اس کی مکاری کیسے بڑی ہوتی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کبھی میں آپ کو بتا دوں گی. اتفاق ایسا ہوا کہ کسان اٹھا صبح اور وہ آدمی کسان تھا، وہ اٹھا صبح کو اور بیل لیا، ہل لیا اور لے کر کے کھیت میں چلا گیا کھیت کی جوتائی کرنے کے لیے. بیوی نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ کون سے کھیت میں آپ جائیں گے، تو کہا فلاں کھیت میں جائیں گے. تو بیوی اٹھی اور ایک زندہ مچھلی گھر میں تھی، وہ لے کر کے گئی اور فجر سے پہلے ہی کھیت میں جا کر کے مٹی کھود کر کے اور مچھلی کو گاڑ دیا. یہ آدمی جب ہل چلانے لگا تو ہل چلاتے چلاتے جب وہاں پہ پہنچا تو مچھلی نکلی. بہت خوش ہوا کہ زندہ مچھلی ہے، ہل کو وہیں پہ روک دیا، بیل کو وہیں پہ روک دیا اور لے کر کے وہ مچھلی گھر آیا. اور بیوی خوش ہو گئی، کیا بات ہے مچھلی لے کے آیا ہوں تو پکاتی ہوں، پکا کر کے اس نے رکھ دیا. اب جب وہ کھیت چلا گیا اور 12-1 بجے کے وقت، ظہر کے وقت میں وہاں سے آیا تو نہا دھو کر کے بہت خوش تھا کہ آج مچھلی کھائیں گے. تو کہا کھانا لاؤ. تو بیوی نے روٹی دی کھانے کے لیے اور نمک اور مرچ کو پیس کر کے اور دے دیا کہ اس سے لگا لگا کر کے روٹی کھا لیجیے گا. اب اس نے کہا کہ مچھلی کہاں ہے؟ کہنے لگی کیسی مچھلی؟ تو کہا کہ وہ جو میں لا کے دیا تھا. کہاں سے لا کے دیے تھے؟ کھیت سے. کون سے کھیت سے؟ فلاں کھیت سے. اچھا اس کھیت میں پانی ہے؟ کہا نہیں خشکی ہے. تو خشکی میں مچھلی ہوتی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے.
اب جب اس نے شرمندہ کرنا شروع کیا تو یہ آدمی غصہ آ گیا اور غصے میں اتنا زیادہ غصے میں آیا کہ بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب وہ رونے لگی, چلانے لگی اور پورے پڑوس کے لوگ آ گئے, محلے کے لوگ جمع ہو گئے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم لوگ ان سے پوچھو کیا بات ہے. تو اب سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں مچھلی لایا تھا. تو عورت نے کہا کہ ان سے پوچھو کہاں سے لایا تھا مچھلی. تو اس نے کہا کہ فلاں کھیت سے. تو بیوی نے کہا پوچھو کہ اس کھیت میں پانی ہے یا خشک ہے؟ تو کہا خشک ہے. تو کہا بھائی پوچھو خشکی میں مچھلی ہوتی ہے؟ اب سارے محلے کے لوگ ہنسنے لگے کہ آج میاں اس سے پاگل ہو گئے ہیں. جب سب لوگوں نے دور دور کہا کہ کیسا کمینہ آدمی ہے, خشکی میں مچھلی ہوتی ہے, کہ خواب دیکھ رہا ہے کیا کہ مچھلی پک جائے گی اور تم نے مچھلی لائی ہے. تم اگر بولو کہ گڑھے میں سے لایا ہوں تو کوئی کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, خرید کے مارکیٹ سے لایا ہوں تو کوئی مانے بھی. اور تم ہل جوتنے کے لیے گئے اور خشک کھیت میں مچھلی مل گئی اور مچھلی آ گئی ہے, وہ بھی زندہ زندہ مچھلی. سارے لوگوں نے اسے ذلیل کیا. جب بہت ذلیل ہو گیا, بہت ذلیل ہو گیا تو جا کر کے گھر میں سو گیا. سارے لوگ واپس چلے گئے. اب بیوی آئی اور بیوی نے دسترخوان بچھایا اور مچھلی اور کھانا روٹی دیا کھانے کے لیے, یہ لیجیے کھائیے. اب وہ غصے میں آیا مارنے کے لیے کہ یہ تو مچھلی اب دے رہی ہے کھانے کے لیے. جب میں ذلیل ہو گیا, پورے محلے والوں نے مجھے ذلیل کیا. تو کہا رات جو آپ نے کہا تھا کہ عورت کی مکاری کیسی ہوتی ہے, وہ مکاری دکھانا تھا مجھے, مکاری کی مثال دکھانی تھی, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. اب پھر میاں بیوی نے کھانا کھایا. تو بھائیو, عورت کی مکاری اسی قسم کی ہوتی ہے, لیکن ساری عورتیں بری نہیں ہوتی ہیں دنیا میں. سارے مرد بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں دنیا میں, مرد بھی اچھے برے ہوتے ہیں, عورت بھی اچھی بری ہوتی ہے. یہ سب مکاریاں تھیں اور اس کو میں نے اس موقع سے سنانا آپ کو مناسب سمجھا. آج کا وقت میں نے زیادہ لے لیا کہ آج کا مضمون جتنا تھا کہ اس مضمون میں اتنا وقت ہی صرف ہوتا, مجھے پہلے سے اس کا اندازہ تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. جیسے انبیاء کرام کو, اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچایا ہے, ویسے ہی ہم لوگوں کو بھی زنا سے بچائیں. کیونکہ جب ہوئے زمین پر فساد ہوتا ہے اور زنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت ختم کر دیتے ہیں, رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں, اور انسان کے اوپر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے لعنت برسنے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عزم اور ہمارے ارادے کو نیک کاموں کے لیے مضبوط فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.